السلام علیکم. منزل کا مسافر قاسم علی شاہ آپ کے ساتھ, اور یہ آواز ہے FM 98.6 کی. سامعین آپ خیریت سے ہوں گے. آج ہفتے کا دن ہے اور آپ میری آواز کو سن رہے ہیں. یقیناً انتظار کر رہے ہوں گے کہ آج منزل کا مسافر کون ہے. تو انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں اور آج ہم منزل کے مسافر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ ڈاکٹر اظہر وحید صاحب ہیں. ڈاکٹر صاحب بڑے زبردست ادیب بھی ہیں, ساتھ ہی ساتھ شاعر ہیں, ساتھ ہی ساتھ جو ان سے وہ ایک بڑے شاندار رسالہ جو ان سے اس کے مدیر بھی ہیں واصف خیال کے. میں یہ بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ واصف علی واصف صاحب کی زندگی میں واصف صاحب سے ان کی ملاقاتیں بھی رہیں اور ان کی تحریر کو جو اصلاح ہے وہ واصف صاحب سے ملتی رہی اور واصف صاحب کی بہت سی شفقت اور محبت انہوں نے پائی. آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر اظہر وحید صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام قاسم علی شاہ. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی؟ الحمدللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, آج آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں تحریر کے پیمانے ہیں لکھنے کے اور ساتھ ہی ساتھ جو اسلوب ہے لکھنے کا اس سے آپ بخوبی واقف ہیں. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کو ودیت ہوئی ہیں, یہ کرم اور فیض ہے اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ سفر سارا اگر میں کہوں کہ لکھنے تک کا سفر, اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں گے کہ آغاز کہاں سے ہوا اور یہاں تک کیسے آئے؟ جی مختصر میں تعارف کراتا چلوں. یوں سمجھے حسن اتفاق سے میرا تعلق ایک ادیب خاندان سے ہے. اچھا جی. میرے دادا نانا جو ہیں سگے بھائی ہیں اور یہ 6 کے 6 بھائی شاعر تھے. اچھا جی. نانا جو ہے ملک کے معروف خطار تھے, عبدالواحد نادر القلم. اچھا جی. اس کے علاوہ میرے دادا ان کے بھائیوں کے جو نام ہیں جی جی صوفی عبدالغنی اصغر, عبد القادر عاجز, نذیر احمد ناظر. تو یہ سارا خاندان اتفاق سے شعراء ادباء کا خاندان تھا. اچھا ماشاء اللہ. تو جب میں نے FSC میں پہنچا تو اس وقت گورنمنٹ کالج لاہور میں میری وہ ادیبانہ رگ جو ہے نا پھڑک اٹھی. اچھا جی. میں ایسا کرتا تھا کہ لائبریری میں چلا جاتا تھا. اچھا جی. اور اس میں لوگ سائنس پڑھتے تھے, میں فلسفہ اور ادب پڑھا کرتا تھا. اچھا جی. اور جب تک FSC سے فارغ ہوا تو میں قدیم فلسفہ یونان سے لے کر ولدوران تک سب چھان چکا تھا. واہ جی واہ, زبردست. تو اس کے بعد سے ہی مجھے یہ شغف ملا کہ میں حلقہ ارباب ذوق اور حلقہ تصنیف ادب میں بطور شاگرد جایا کرتا تھا. اچھا واہ جی. تو انہی دنوں جو ہے نوائے وقت کے ادبی صفحے پر قبلہ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا آرٹیکل چھپا تھا. اچھا جی. جس کا عنوان تھا محبت. جی. تو جو ہی محبت پڑھی تو مجھے تو سارا فلسفہ بھول گیا. واہ جی واہ, زبردست. تو اسی وقت میں نے آپ کو خط لکھا. اچھا جی. بلکہ پیدر پہ 3 خطوط لکھے اور آپ نے تینوں ہی کے جواب دیے اور تیسرے خط کے بعد آپ نے حکم کیا کہ آپ ملنے آ جاؤ مجھ سے. تو اس کے بعد پھر میں کہیں اور جانے جوگا رہا نہیں, سمجھ رہے. اچھا جی واہ, کیا بات ہے کہ اتنی سیری اور سیرابی ہو جاتی تھی کہ وہ جو کچھ بھی پہلے پڑھا تھا فلسفہ, ادب, خلیل جبران, وہ سب پھیکا پھیکا سے پڑھنا شروع ہو جاتا بہت تھا. اعلیٰ جی. کیونکہ ایک ایسی دانش نورانی سے واسطہ پڑا کہ پھر وہ زمینی انٹلیکٹ سے جو ہے غفلت کچھ غافل سا ہو گیا. بہت اعلیٰ. تو ڈاکٹر صاحب یہ ایسا ہوتا ہے کیا؟ میرے لیے ہے تو میرا خیال ہے, میرا سوال نہیں ہے, یہ ہمارے سامعین کا سوال ہے, کیا ایک محبت ساری زندگی کو بدل سکتی ہے؟ جی بلا شبہ. کہتے ہیں کہ مزاج کا بدلنا گویا فطرت کا بدلنا ہے, لیکن یاد رکھیں کہ مزاج اور فطرت بھی جو ہے نا یہ بھی محبت کی قربان گاہ میں بدل جاتی ہے. محبت کا معبد ایک ایسا معبد ہے کہ یہ واحد معبد ہے محبت کا کہ جہاں پر آپ کی انا سردہ ریز ہوتی ہے, اور جو ہی آپ کی انا سردہ ریز جو ہی ہوتی ہے آپ بدل جاتے ہیں. تو گویا یہ ایک دوسرا جنم ہے. محبت کا جو ایکسپوجر ہے یہ آپ کو آپ کی بشری حیثیت سے نکال کر آپ کو آپ کی روحانی حیثیت سے متعارف کراتا ہے. کیا بات ہے, بڑا زبردست. اچھا سر, ایسا کبھی ہوا ہو کہ آپ واصف صاحب کی طرف گئے ہو اور وہی بات وہی خیال سے انہوں نے گفتگو کا آغاز کیا ہو جو آپ سوچ رہے تھے؟ جی بالکل, اکثر ایسا ہوتا تھا کہ میں جو ہی سمنا آباد موڑ سے آگے میری موٹر سائیکل جاتی تھی تو مجھے وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی اپنے سوالات کے جوابات ملنے شروع ہو جاتے تھے. اور اکثر ایسا ہونا کہ میں نے جا کر بیٹھنا, آپ نے پوچھا ہاں بھی کیسے آئے ہو, تو میں نے مسکرا کر کہنا کہ سر جو باتیں پوچھی تھیں نا وہ اصل میں آتے آتے حل ہو گئی ہیں. واہ جی واہ, کیا بات ہے جی. یعنی اگر رستہ اور منزل جون سی ہے وہ حق اور ہدایت کی ہو تو یقینی بات ہے جواب پہلے ملنے لگ پڑتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ پھر یہ تصنیف کی طرف اور کتابوں کی طرف آپ بڑے خوش بخت ہیں کہ واصف صاحب کی حیات میں آپ کی پہلی کرن شائع ہو چکی تھی, تو کچھ بتائیے گا. ہاں جی, میں اصل میں جیسے میں نے عرض کیا کہ میں آپ سے ملاقات سے پہلے بھی ملتا تھا, تو میں اصل میں کچھ
چھوٹے چھوٹے جملے لکھا کرتا تھا، میں جملے لکھا کرتا تھا. تو میں وہ اپنی ڈائری کے جملے جو ہے نا میں آپ کو دکھایا کرتا تھا. اچھا جی. تو آپ دیکھ لیا کرتے تھے. اچھا جی. تو مجھے ایک دن کہنے لگے بھی یہ تم جو کچھ لکھ رہے ہو نا جی جی یہ لکھنا بند کر دو. اچھا جی. یہ میرے لیے بہت بڑا بم شیل تھا. یا یقین جانے کہ ایک نوخیز رائٹر کے لیے اس سے بڑی کوئی آزمائش نہیں ہوگی کہ اگر اس کا استاد کہے کہ تم لکھنا بند کر دو. صحیح جی. آپ فرماتے ہیں یہ کیا کرتے ہو، یہ تھوڑا سا سپارک پیدا ہوتا ہے لکھنے بیٹھ جاتے ہو، ابھی پامڑ بننے دو. کیا بات ہے، بڑا خوبصورت جی. تو اس کے بعد ایسا ہوا کہ میں نے کچھ عرصے کے لیے جو لکھنا ترک کر دیا. اچھا جی. تو پھر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک مرتبہ رمضان کا موقع تھا. تو رمضان میں جو محفل ہوا کرتی تھی وہ یوں ہوتا تھا، محفل مغرب کی بجائے وہ صبح 10 بجے ہوا کرتی تھی رمضان کی وجہ سے. اچھا جی. تو وہاں سے جو محفل سے فارغ ہوا تو میں نے ڈرتے ڈرتے جتے عرض کیا، میں کہ سر وہ جو میں لکھا کرتا تھا اگر آپ حکم فرمائیں تو میں کچھ تھوڑا بہت لکھ لیا کروں. کیا بات ہے. تو آپ میری طرف دیکھ کر مسکرائے. صحیح جی. بے اختیار مسکرائے تو کہنے لگے ہاں لکھ لیا کرو. واہ واہ واہ. اس کے بعد سے پھر میں نے جو لکھنا شروع ہوا بس اپنے کیف میں گم رہا کرتا تھا. صحیح جی. اور جہاں بھی کہیں ایسا ہوتا تھا کہ مجھ پر ایسی کہ کیفیت ہوتی تھی کہ جب کبھی نکتہ ہوتا تھا نا وارد تو وہی موٹر سائیکل وہ بریک لگا کر وہ پین قلم سے نکال کر اور ڈائری نکال کر تو کونے پر نا کھڑا ہو کر نا لکھنا شروع کر دیتا. کیا بات ہے. بڑا اعلیٰ بڑا اعلیٰ جی. تو اس میں ایسا ہوا کہ اس میں کچھ عرصے کے بعد تقریباً 1 سال کا عرصہ ہو گیا اس کو. صحیح جی. مطلب آپ فرمانے لگے کہ بھی ہاں وہ جو تم لکھا کرتے تھے ڈائری بھر گئی ہے. اچھا جی. اور اتفاق کہیں یا کرامت. صحیح جی. یا آپ کی مرضی ہے. اسی دن ہی ڈائری مکمل ہوئی تھی وہ. واہ واہ. اور میں نے کہا سر ہاں جی مکمل ہو گئی. کہنے ہاں پھر ایسا کرو چھپوا دو اس کو. اچھا جی. مجھے میرے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا کہ میں تو ابھی اسٹوڈنٹ تھا اور آپ کو پتا ہے کہ اسٹوڈنٹ تو قریب ہوتا ہے. صحیح جی. اور میں اچھا خاصا جو ہے دیسی قسم کا اسٹوڈنٹ تھا. صحیح جی. یعنی کہ دیکھنے والوں کو پینڈو ٹائپ نظر آتا تھا. صحیح جی. تو کسی کو یقین نہیں آتا تھا کہ میں لکھتا بھی ہوں. صحیح جی. تو بہرحال میں نے وہ پھر آپ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے جب والد صاحب سے بات کی تو الحمدللہ کیونکہ خاندان میں لکھنے پڑھنے کا شغف تھا. صحیح. اور میں نانا جان میری تحریر کے پہلے سے ہی معترف تھے. صحیح جی. تو وہ تو شروع ہو گئے کہنے لگے ہاں بس کتاب چھپنی چاہیے. ویری گڈ جی. تو پھر جو ہے نا وہ کتاب اس طرح کتابت ہوتی رہی اور پھر اس طرح اس کی نا ایک ایک ورق پر اصلاح ہوتی رہی. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر نا آپ سے تعلق اور تمسک کا پھر ایک زیادہ میننگ فل ذریعہ بن گیا. کیونکہ ایسا ہوتا تھا کہ آپ کہتے تھے مسودہ چھوڑ دو، تم جب بھی میرے پاس آؤ ہر روز ایک صفحہ جو فیر کر کے لے کر آؤ. تو وہ میں جب فیر کرتا تھا نا تو میں دیکھ لیتا تھا کہ جو پہلے لکھا ہوتا تھا اور جب جانے سے پہلے لکھتا تھا اس میں اس کے پرسٹر میں بڑا فرق پڑ جاتا تھا. صحیح جی. تو اس میں پھر آپ نے نا ایک ایک وہ صفحے کی الحمدللہ اصلاح کی اور اس میں کچھ جملوں میں اضافہ بھی کیا. صحیح جی. تو پہلی کرن کا اب یہ جو چوتھا ایڈیشن ہے اس میں نے امانت سمجھتے ہوئے آپ کے ان جملوں کو کہ جن کو آپ نے دوران اصلاح اضافہ فرمایا تھا ان کو میں نے واوین میں کر دیا. اچھا جی. تاکہ مستقبل کے اسکالر کی سہولت رہے. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب ایسا ایک سوال بڑا ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس گراؤنڈ سے میں دور جانے لگا نئی گراؤنڈ پہ کہ واصف صاحب کی حیات میں ان کی محبت زیادہ محسوس ہوتی تھی یا ان کے جانے کے بعد؟ میرا خیال فرق نہیں پڑا. اچھا واہ زبردستی. اور میں یقین جانے کہ دراصل صاحب خیال کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے نا شاہ صاحب جی جی وہ خیال کا ہوتا ہے، جسم اور وجود کا نہیں ہوتا. کیا بات ہے سر. بڑا خوبصورت جی. بڑا خوبصورت. تو اگر خیال کا تعلق اگر پہلے کسی کا تھا تو اب بھی ہے. صحیح جی. اگر نہیں تھا تو اب بھی نہیں ہے. بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے اس سیگمنٹ کا لاسٹ سوال ہے کہ یہ واصف صاحب کی حیات میں یقیناً واصف صاحب کی تحریریں بھی آ رہی تھیں، واصف صاحب کی محافل بھی تھیں اور لاہور کی ایک اچھی پڑھی لکھی کلاس بھی واصف کے پاس بیٹھتی تھی. لاہور کا انٹیلیجنشیا آتا تھا، سارا موجود تھا وہاں پر. تو کیا گمان تھا جو حاضرین محفل تھے آپ بشمول آپ کیا گمان تھا کہ آئندہ دنوں میں کیا ہونے والا ہے وہاں بیٹھ کے اگر آپ تصور میں لائیں؟ مجھے تو خیر کچھ اندازہ نہیں ہے. اگر میں اپنا اندازہ کروں صحیح کہ یعنی کہ میں اس کے میں غالباً آپ کا سوال سمجھ نہیں سکا. شاید میں اس طرح سے بتاتا ہوں کہ یقیناً ایک اتنے بڑے طوفان سے واسطہ آپ کا پڑا زندگی میں، جیسے یہ اقبال کی ٹرمینالوجی میں طوفان. تو اتنے بڑے طوفان کے واسطے کے بعد ایک گمان ہوتا ہے کہ یہ ساری تحریریں، یہ محافل، یہ لوگ جو تیار ہو رہے ہیں، یہ انسان سازی ہو رہی ہے، یہ کل کو کدھر چلی جائے گی؟ آج تو ماشاءاللہ ایک میلہ لگ گیا نا جی. کیا گمان یہ تھا؟
یہ اندازہ بالکل تھا کہ یہ جو آپ کی فکر ہے جی جی یہ یقیناً ایک معاشرہ ساز قسم کی فکر اچھا ہے. جی کہ یہ اندازہ تھا کہ بلکہ آپ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا بھی, کسی نے انقلاب کی بات کی تو آپ نے فرمایا انقلاب تو ہم لے کر آئیں گے. اللہ صحیح تو اس سے اندازہ ہوا کہ اصل میں انقلاب جو فکری انقلاب ہے, صحیح جی کہ جو آپ کا ایک جملہ پڑھ لیتا ہے, جو آپ کی ایک تھیم سے, جو آپ کے خیال سے واقف ہو جاتا ہے, تو یقین جانے کہ اس کا رخ بدل جاتا ہے. کیا بات ہے. وہ شخص مادیت کی ظلمت سے نکل کر روحانیت کے نور میں داخل ہو جاتا ہے. واہ جی بڑا خوبصورت. کلام پاک میں جو کہا ہے نا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. صحیح جی. تو بات یہ کہ یہ واقعی یہ اللہ کے ولی ہیں. صحیح جی. اور جو زور ولایت سے جو ہے مخلوق کو جو ہے ظلمت سے نکال کر وہ نور میں داخل کرتے ہیں. بہت اعلیٰ جی. یہاں ظلمت سے مراد ہے ادب معرفت. واہ جی. اور نور ہے معرفت. بہت اعلیٰ جی بہت اعلیٰ. ڈاکٹر صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں اور سامعین آپ سن رہے ہیں ڈاکٹر اظہر وحید صاحب کو, منزل کے مسافر, بلکہ منزل کے مسافر اگر سچ کہوں تو یہ پروگرام کا جو منزل کا مسافر ہے یہ واصف علی واصف صاحب کے جملے سے ہی ہم نے لیا کہ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتے. اور آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر اظہر وحید صاحب ہیں, منزل کے مسافر بلکہ منزل بے نام کے مسافر, اور ایک بڑے محبت بری گفتگو واصف صاحب کے حوالے سے, ان کی فکری سفر کے حوالے سے ہم کر رہے ہیں. واصف کا کلام سنیں گے اور کلام کے بعد واپسی اور گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے چلائیں. ویلکم بیک سامعین, منزل کا مسافر قاسم علی شاہ آپ کے ساتھ, اور یہ آواز ہے FM 98.6 کی. سامعین آج منزل کے مسافر میں ڈاکٹر اظہر وحید صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب بڑے شاندار ادیب ہیں, بڑے شاندار شاعر ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو ان سے ہے وہ واصف خیال کے مدیر بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ نعت سے آپ کا واسطہ کب سے؟ جی الحمدللہ میری شاعری کی ابتدا ہی نعت سے ہوئی ہے. ماشاءاللہ. منقبت سے ہوئی. مولا علی کرم اللہ وجہہ کی منقبت جو تھی وہ میری شاعری کی ابتدا تھی. اور اتفاق کی بات ہے کہ میری جو بھی شاعری ساری نعت ہے. مجھے کوئی غزل کا کوئی اس طرح موقع نہیں مل سکا. کیا بات ہے جی, کیا بات. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو نعت ہے واصف صاحب کے بھی اگر دیکھتے ہیں کلام میں, تو نعت کا جو ہے وہ بڑا خوبصورت انداز اور بڑا ادب والا انداز. ہمارے ہاں نعت کا ایک بہت بڑا, میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیلنج کہوں گا بڑے مثبت الفاظ میں, کہ بے شمار ہمارے نعت لکھنے والے جو ان سے وہ ادب کو بھول جاتے ہیں, اور جو الفاظ اور جو ادائیگی اور جو انداز ہونا چاہیے یقیناً شاید ہم سب مل کے بھی اس شانی کو نہیں بیان کر سکتے, لیکن پھر بھی ایک اسلوب ہوتا ہے. تو آپ واصف صاحب کی حیات میں آپ کو یاد آتا ہے کہ کبھی واصف صاحب نے نعت لکھی اور پھر بعد میں سنائی ہو آپ نے؟ میں کر رہا ہوں کہ اصل میں جب 85 میں 13 جنوری 85 کی بات ہے, مجھے ڈیٹ اس لیے یاد ہے کہ پہلی ملاقات میں آپ نے جب کرن صورت دی تھی تو اس کے اوپر ڈیٹ لکھی تھی. اچھا جی. تو 13 جنوری 85 کی بات ہے, مطلب اس وقت سے لے کر 93 تک. اچھا جی. جو ہے نا اصل میں آپ کی شاعری کا دور نا پہلے مکمل ہو چکا تھا. اچھا جی. لاہور انگلش کالج میں جو دور ہے اس میں شاعری کی صورت میں آپ اپنے فکر کو قلم بند کر چکے تھے. اچھا جی. تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ نے نثر کو پیرایا بنایا. اچھا جی. اور میرا خیال ہے کہ یہی وقت کی آواز تھی. صحیح جی. اور چونکہ آج کل ہم لوگ جو ہے نظم سے جو ہے نا وہ اتنی واقف نہیں ہے. صحیح جی. جتنے ہم پر ایک جملہ اثر کرتا ہے. بہت اعلیٰ جی, بہت اعلیٰ. ڈاکٹر صاحب یہ آپ کا نعت سے واسطہ واصف صاحب کی ملاقات کے بعد جی جی یقیناً آپ کے فکر کے سفر میں بڑا معاون رہا یہ واصف کا ساتھ جو ان سے. نعت کے سفر میں کیا آسانی رہی؟ ہاں یوں ہوا کہ ایک تو جو ہے نا وہ آپ محفل میں آداب کے حوالے سے بہت پرٹیکولر تھے. اچھا جی. کیا فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی آئے تو آپ کے جسم میں حرکت ضرور ہونی چاہیے باادب طریقے سے. یوں نہ ہو کہ آپ جیسے بیٹھے ہیں ویسے بیٹھے. کیا بات ہے, کیا تو یہ ایک ادب کا جوہر جو ہے نا یہ آپ نے اپنے سامعین کو حاضرین محفل میں یہ آپ نے ان کے شعور میں ضرور انکلکیٹ کیا کہ یہاں پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. کیا بات ہے. با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار, ادب گاہی زیر آسماں از عرش نازک تر. اور جنہیں وہ فارسی کلام ہے نا غالباً سعدی شیرازی ہی کا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ جنید و
نفس گم کردہ جنید و باجزید ہیں صحیح. جہاں پہ جنید اور باجزید جیسے جو لوگ جو ہیں وہ اپنا سانس روک لیتے ہیں. اب دیکھیں حضرت جنید جو ہیں وہ سہو کے امام تھے. وہ جو ایک تعقل کے ساتھ جو سفر ہے تصوف کا وہ اس کے بانی ہیں. جبکہ باجزید جو ہے سکر کے امام ہے. وہ جذب کے ساتھ جو راستہ لوگ طے کرتے ہیں وہ ان کے سرخیل ہیں. تو یہاں فرما رہے ہیں کہ دونوں لوگ یہاں پر جو ہے نا دونوں فیکلٹی یہاں پر بادب ہیں. بہت خوبصورت جی, بہت خوبصورت جی. تو ڈاکٹر صاحب ہم چاہیں گے کہ آپ کی ایک بڑی خوبصورت نعت ہے جو میں نے پچھلے دنوں سنی بھی, اور یہ بڑی شاندار نعت ہے کہ میرے آقا میرے مولا مجھے مجھے سے خلاصی دے. تو یہ سننا چاہیں گے آپ کی زبانی سے. یہ ہمارے یہاں اصل میں ایک نعت یا مشاعرہ کا سلسلہ بھی ہوتا ہے. اچھا جی. مجلس فکر واصف میں. اچھا جی. ماہانہ نعتیہ, تو اس میں شعراء کرام آتے ہیں تو یہ ایک لکھنے کی تحریک ملتی رہتی ہے. یہ اصل میں مکالمہ ہے, دعا ہے. یہ پچھلی محفل میں نے یہ پیش کی تھی. اس میں کچھ تھا, میرے آقا میرے مولا مجھے مجھ سے خلاصی دے. میں اپنی قید و بند میں ہوں مجھے مجھ سے رہائی دے. میں آزادی کے نغے میں ہوا میں ہوں ہوس میں ہوں. تیرے گنبد کا طائر ہوں فضائے لامکانی دے. کیا بات. گھرا ہوں میں گمانوں میں وجودوں کے حجابوں میں. عدم بھی آشکارا کر مجھے وہ بے حجابی دے. مقفل دل کا دروازہ نگاہوں میں یہی مادہ, حرم کا باب کھل جائے خصوصی اذن علی دے. کیا بات ہے جی, بہت اعلیٰ. فقیری ہے گرام آیا نہ ہو زائل یہ سرمایہ. سند دے کر غلامی کی مجھے بھی کج کلاہی دے. کج کلاہی دے, بہت خوبصورت. یقین صورت گرے ہستی یقین ہے حاصل مستی. یقین صورت گرے ہستی یقین ہے حاصل مستی. میرے ذوق یقین کو پھر دلیل بے گمانی دے. ایسے یہ ایک اسلوب ہے نعت کا الحمدللہ کہ صاحب سے ہی ہم نے سیکھا کہ آپ نے اپنی ہر نعت کو وطن کے والے سے ایک استغاثہ بنایا ہے. تو میں نے بھی الحمدللہ جو بھی نعت لکھی اس میں وطن کا ضرور اس میں مدینہ ثانی ہے ویسے. جی الحمدللہ یہی سبق ہمیں ملا ہے. اور میری ہر نعت میں اپنی نسبت کا بھی ذکر ہوتا ہے اکثر. بہت خوبصورت. یہ اس کی ہے, وطن کی خاک پر واری میرا یہ پے کرے خاکی. وطن کی خاک پر واری میرا یہ پے کرے خاکی. اور کفن کو بھی میرے آقا یہی پرچم ہلالی دے. آگے نسبت کا شعر ہے, زہ عز و شرف واصف علی سے ہے مجھے نسبت. زہ عز و شرف واصف علی سے ہے مجھے نسبت. سلامت رکھ یہی نسبت مجھے واصف خیالی دے. کیا بات ہے, بہت خوبصورت ہے, بہت خوبصورت. یہ میگزین کے والے سے بھی ہے. غلام کم تری اظہر عجب ذوق جنوں میں ہے. غلام کم تری اظہر عجب ذوق جنوں میں ہے. خرد کے پیرہن کو بھی پھبن ایک بو ترابی دے. اللہ, بڑا خوبصورت. خرد کے پیرہن کو بھی جی پھبن ایک بو ترابی. بہت خوبصورت ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو سارا فکری سفر اور اس میں نعت کا شامل ہونا, اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی کوئی اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے الحمدللہ کہ کہاں ہم اور کہاں پر ان کی ثنا. بے شک. تو ڈاکٹر صاحب یہ سارے فکری سفر میں آج کے جو ہمارے نعت لکھنے والے ہیں, میں چاہوں گا کہ آپ چند جملے نصیحت کی شکل میں, اصلاح کی شکل میں آپ کے جملے نعت لکھنے والوں کے لیے. سر میں اس قابل تو نہیں ہے کہ میں کوئی نصیحت کا عمل کر سکوں, کہ میں تو خود ابھی نصیحت لینے والوں میں ہوں, میں سمجھتا ہوں. لیکن اس میں ایسے میں یہ ہے کہ یہ تکلف اور تردد جو ہے نا اس میں یوں سمجھے, میں آپ کو نا ایک واقعہ سناتا ہوں. صحیح جی. جو اس میں سے جو سبق پیش کرنا چاہتا ہوں جی پاپی سے پہلے ایک واقعہ سن. صحیح جی. یہ واقعہ مجھے سنایا ہے کہ قبلہ صاحب کے بھانجے ہیں, بڑے اچھے شاعر ہیں, رفیع الدین صاحب ہیں, انگریزی بڑا اچھا لکھتے ہیں. اچھا جی. وہ واقعہ سنا رہے تھے, خوشاب میں کہتے ہیں قوالی ہوتی تھی. اچھا جی. تو کچھ قوال آئے, کوئی فنکشن تھا, تو اس میں نا قوال گاتے رہے لیکن کچھ مجلس بنی نہیں. صحیح جی. تو آپ نے فرمایا بھی روک دو. اچھا جی. کیفیت نہیں آ رہی. اچھا جی. طبیعت آپ موجود تھے وہاں. ہاں جی.
آپ وہاں موجود تھے صحیح. تو آپ فرماتے رہے کہ بھائی روک دو. کہنے لگے جی کیا بات ہے, کیا غلطی ہوگی؟ آپ فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ ہم تو اس سے سنیں گے جو اپنے آپ کو سناتا ہو, اللہ ہم تو کلام اس سے سنیں گے جو خود کو کلام سنا رہا ہو. تو میں ایسا میں یہ واقعہ بیان کر کے جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ بات یہ کہ نعت آپ دوسروں کے لیے نہ لکھیں, نعت جو ہے وہ اپنی عرض داشت پیش کریں. اللہ, بڑا خوبصورت ہے. نعت کو دعا بنا لیں بس. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے, بڑا خوبصورت جی. ایک جملے میں کتنا گہرائی اور کتنا اچھا. ڈاکٹر صاحب یہ آپ کے ماشاءاللہ بڑے شاندار جملے اور بڑے, میں یہ جملہ جو ہے وہ اکثر سناتا بھی ہوں کیونکہ ٹریننگ کے ساتھ واسطہ ہے, بولنے کے ساتھ واسطہ ہے. تو اس جملے پہ بڑی داد مجھے ملتی ہے کہ میں نے سنایا جملہ تو آپ کا ہے اور آپ کا نام بھی ہم لیتے ہیں کہ یہ کائنات ایک حادثہ نہیں ہے. حادثے میں اس قدر حسن نہیں ہو سکتا کیونکہ حسن ترتیب کا نام ہے اور حادثہ کسی ترتیب کے بگڑ جانے کا نام. تو یہ اتنے ماشاءاللہ جملے میں سمجھتا ہوں کمپوز, اور کیا کوئی خاص حالت ہوتی ہے وارد ہونے کی؟ شاہ صاحب اصل میں جو ایک جملہ ہوتا ہے نا, یہ بھی اصل میں ایک شعر ہوتا ہے. جملے کا بھی اپنا وزن ہوتا ہے. صحیح جی. میں جب ایک جملہ لکھتا ہوں نا تو میں اس کو 10 بار دیکھتا ہوں کہ آیا اس میں کوئی لفظ فالتو تو نہیں ہے. صحیح جی. جملہ لکھنا جو ہے نا ہیرا تراشنا ہے. صحیح جی. اور ہیرے کو آپ جتنی بار ابھی تراشیں گے نا اس کے نئے پہلو دریافت ہوں گے. تو اس میں یہ ایک, اگر آپ اس جملے کی بات کریں تو یہ اصل میں ایک تھیوری ہے بگ بینگ کی اور ایوولوشن کی. یہ اصل میں اس کا رد ہے. یہ اس کا فلسفیکل انداز میں رد ہے کہ اگر آپ کو اس کائنات میں حسن نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب کوئی حسین ذات ہے اس کے پیچھے جو اپنا حسن دکھا رہی ہے یا اپنے ناظرین کو اپنی تخلیق سکھا رہی ہے. تو یہ پیٹرینڈم نہیں ہے. اور ویسے بھی دیکھیں, اگر آپ انگلش کو دیکھیں نا تو انگلش میں کائنات کو کہتے ہیں کاسموس. اچھا, اور کاسموس کا الٹ ہوتا ہے کیوس. کیوس کی کس کو بولتے ہیں کہ پیٹرینڈم. صحیح جی. تو کیوس کو اگر آپ اپوزٹ کریں گے تو کاسموس ہوگا. صحیح جی. بہت اعلیٰ. تو مطلب کہ جہاں کاسموس آپ دیکھ رہے ہیں کیوس از ناٹ ایکول ٹو کاسموس. بالکل ٹھیک ہے. بہت اعلیٰ جی. تو یہ کیفیت ہوتی ہے سر جس میں بالکل یہ کیفیت ہوتی ہے. ایگزیکٹلی یہ ایک شعر کی طرح کیفیت ہے. چونکہ اس کے بعد اب میں شاعری کا بھی شاہد ہوں تو اس وجہ سے اب میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جملہ جو ہے نا وہ ایک شعر کی طرح ہوتا ہے اور ایز سچ ہی وارد ہوتا ہے. صحیح جی. صحیح جی. سامعین آپ ہمیں سن رہے ہیں FM 98.6 ہماری آواز ہے, اور یہ منزل کا پروگرام میں خاص بات آج یہ کہ ڈاکٹر اظہر وحید صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب بڑے شاندار لکھنے والے, بڑے شاندار شاعر اور ساتھ ہی ساتھ مدیر ہیں واصف خیال کے. چھوٹی سی بریک, واصف صاحب کا کلام سنیں گے اور اس کے بعد واپسی. جی ویلکم بیک سامعین. منزل کا مسافر قاسم علی شاہ آپ کے ساتھ, اور یہ آواز ہے FM 98.6 کی. سامعین آپ ہماری آواز کو سن رہے ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ انتظار کر رہے ہوں گے کہ پروگرام کا جو لاسٹ ہمارا حصہ ہے اس میں کیا گفتگو ہونی. تو 2 چیزیں ہیں, ایک تو پاکستان کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو نئے لکھنے والے وہ ذرا تیار ہو جائیں کیونکہ جو میں اگلا سوال کرنے والا ہوں وہ بڑا ہی گائیڈنس کے ساتھ اور بڑا معاون رہے گا ان لوگوں کو جو لکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ آج ہمارے بچے جو ان سے ہیں وہ تحریر کی طرف آنا چاہتے ہیں, وہ کالم لکھنا چاہتے ہیں, وہ مضمون لکھنا چاہتے ہیں. ایک بڑا المیہ میں سمجھتا ہوں پہلے کم تھا اب زیادہ ہو گیا, وہ ہے رٹا. تو ہمارے سسٹم نے کریٹیو رائٹنگ کو جو خود سے لکھنا تھا اس کو اپریشیٹ نہیں اتنا کیا جاتا, اور بچے جو ان سے ہیں وہ نمبر لینے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, وہ خود سے لکھنا نہیں جانتے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میں ایسا کہتا ہوں کہ ہم نے سوال کا کلچر ختم کیا ہے. صحیح جی. ایک بدقسمتی ہے. صحیح. دیکھیں دین اسلام میں جو ہے, دین اسلام میں معرفت کے سفر کی جو ابتدا ہے وہ سلونی سے ہو رہی ہے. صحیح جی. سوال کرو. صحیح جی. تو آج کا استاد جو ہے نا بچے کو سوال نہیں کرنے دیتا. وہ کہہ رہا ہے کہ وہ بلکہ اس کے بعد فتویٰ ہوتا ہے. صحیح جی. کہ یہ اگر کیا تو کفر ہو جائے گا, یہ کیا تو یہ ہو جائے گا, تو یہ کیا تو وہ ہو جائے گا. صحیح جی. جب تک ہم بچے کے اندر سوال پیدا نہیں کرتے نا تو اس کو جواب کی جستجو نہیں لگتی. بہت اعلیٰ, بڑا اعلیٰ.
یعنی یہ سوال کا کلچر بہت ضروری ہے. سوال کا کلچر بہت ضروری ہے. ہم اپنی ٹیچنگ سیشنز میں بھی بجائے ایک رٹے رٹائے لیکچر کو دینے کی ہم اس کو انٹریکٹیو کریں سیشنز کو. جہاں بھی ہم ٹیچنگ کرتے ہیں وہاں پہ کچھ تھوڑی سی گفتگو کے بعد ہم کہیں کہ آپ کے ذہن میں اس ٹاپک کے بارے میں جو کوئریز ہیں یہ صحیح جی. آپ دیکھیں ہم نے تو 8 سال تک یہی سیکھا ہوا سب کی محفل صحیح جی کہ آپ کہتے ہیں سوال کرو. صحیح جی. تو یہ تسلسل ہے اسی ولایت کے کردار کا. بہت اعلیٰ جی. یہ کردار ولایت ہے جو کہتی ہے سوال کرو. بہت اعلیٰ. وغیرہ مولوی تو کہتا ہے کہ بس یہ جو ہے رٹ لو. اگر یہ سوچا ہے تو اگر تم نے اس کے متعلق سوچا تو کفر ہو جائے گا. او سوال سے روک دیتا ہے. سوال سے. اچھا آج کا لکھنے والا آپ تک پہنچتا ہوگا, آپ سے اصلاح لینا چاہتا ہوگا. جی الحمدللہ 2 صحباب آتے ہیں. صحیح جی. تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ آپ نا لکھنے کی طرف توجہ دیں, چھپنے کی طرف نہ توجہ دیں. بہت ٹھیک ہے. آپ راتوں رات کتاب نہ چھاپیں. بالکل ٹھیک ہے. اور کتاب چھاپنا کوئی مسئلہ نہیں, پیسے ہوں گے تو کتاب چھپ جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. 24 گھنٹے کے اندر. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو چیز آپ لے کر آ رہے ہیں صحیح جی کیا اس کو پہلے چیک کروائیں, اس کو پہلے آپ خود دیکھیں. صحیح جی. پچھلے دن ہمارے ایک دوست آئے ہوئے تھے کتاب لے کر, جس طرح اور جملے تھے تھے. میں ان سے کہا کہ اگر آپ نے مجھ سے اصلاح لینی نا تو آپ اپنے ایک ایک جملے کو پہلے کم از کم 10 مرتبہ لکھیں. ان کے ٹرائی ٹو ری شیپ. جب وہ جملہ لکھتے ہیں جملہ صحیح ہے, خیال بھی درست ہے, لیکن اس کی پریزنٹیشن بھی درست ہونی چاہیے. بہت اعلیٰ. چونکہ یہی سبق مجھے قبلہ واسف صاحب سے ملا ہے کہ میرے اکثر جملوں کو جب آپ قلم زد کرتے تھے نا فرماتے تھے بھائی یہ کیا بات ہوئی, یہ تو ایک عام سی بات ہے نا. بات یہ کہ یا خیال نیا ہو یا پیش کرنے کا انداز نیا ہو. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. یہ جملہ ذرا دوبارہ ہمیں بتائیے گا. آپ فرماتے ہیں کہ یا خیال نیا ہو یا پرانے خیال کو پیش کرنے کا انداز نیا ہو. بالکل ٹھیک ہے. بہت تو اگر وہی چیز ہے کہ سچ بولنا اچھی بات ہے وہ تو سب کو پتہ ہے جی. صحیح جی. سچ بولنا اچھی بات ہے, بہت سب کو پتہ ہے لالچ بری بلا ہے. لیکن اس کو آپ نے کیسے پریزنٹ کیا ہے یا یہ جملہ آپ کی تفہیم میں کیسے وارد ہوا ہے. بہت اعلیٰ جی. تو جملہ جو ہے نا وہ اصل میں آپ کے پورے وجود سے ہو کر گزرنا چاہیے. بہت اعلیٰ. بہت اعلیٰ جی. صرف برین سے ری باؤنڈ نہیں کر دینا چاہیے. بہت خوبصورت جی. اچھا ڈاکٹر صاحب آج ہمارے نصاب میں ہماری چیزوں میں جو پاکستانیت تھی, جو پیٹریوٹزم تھا, جو شاید پرانے نصاب میں تھا, میں نے شاید پڑھا, ہمیں شہیدوں سے بڑی محبت تھی, ہمیں پاکستان سے بڑی محبت تھی. ہمارے آج بھی ترانہ سن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. بے شک ہمارے آج بھی ہمارے بلڈ پریشر میں تبدیلی آتی ہے پاکستان کے حوالے سے جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہے. آج کے نوجوان میں یہ نہیں ہے, یہ کم ہے. میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے, آخر کیا کیا جائے تو یہ پیٹریوٹزم کا کلچر یہاں پر آئے گا. دراصل میں آپ کو نا کسی کونا تک لے کر جاتا ہوں جی, ایسنس سے. میرے خیال کے مطابق پاکستان ایک روحانی راز ہے. صحیح جی. اور کسی بھی راز کی طرح یہ روحانی راز بھی نا اس پر منکشف ہوگا اور جو شخص روحانی طور پر بیدار ہے. بہت اعلیٰ جی. بہت کیونکہ ہم اس وقت مادیت میں لتھڑے ہوئے ہیں نا, ہمیں صرف ڈالر نظر آتا ہے, ہمیں صرف روپیز نظر آتے ہیں, ہمیں اپنی گریڈز اور پوسٹ نظر آتے ہیں. تو ہمیں ہمارے اندر جو روحانیت بیدار نہیں ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا تزکیہ نفس کریں. تزکیہ نفس کا کیا مطلب ہے؟ نیکی کا ذوق پیدا کریں. بالکل ٹھیک. یعنی کہ ان کو مادیت سے رغبت کو کم کریں. بالکل. تو آپ دیکھیں گے جو ہی وہ کسی روحانی پلیٹ فارم پر آئیں گے تو پاکستان کے نام سے یقین جانے ان کی آنکھوں سے آنسو, کیا بات, آنسو رواں ہو جائیں. کیا بات, کیا بات. تو دل کو زندہ کریں. پاکستان زندہ ہے. آہا, واہ جی واہ, کیا جملہ, کچھ نہیں ہوگا. بڑا خوبصورت جی. دل زندہ کریں. ہاں, پاکستان زندہ. پاکستان زندہ. بہت زبردست. پاکستان باقی زندہ باد ہے. زندہ باد ہے. ڈاکٹر صاحب ہم کچھ سننا چاہیں کہ پاکستان کے حوالے سے اور نعت. جی الحمدللہ. میری پچھلے دنوں ہم نے نا یہ چند سال قبل سیمائی واصف خیال میں ہم نے ایک پاکستان نمبر تشکیل دیا تھا. صحیح جی. تو اس میں قبلہ صاحب کی جو تعلیمات واصف خیال میں ہم نے جو آپ نے پاکستان کے حوالے سے پیش کی وہ ہم نے پیش کرنے کی کوشش. تو اتفاق کی بات ہے, اب اس کو اتفاق کہیں گے کہ انہی دنوں یہ ایک نعت سرزد ہوئی جو پاکستان کے حوالے سے نا ایک نذرانہ ہے, وہ ایک عرض حال ہے, عنوان ہے. اور مجھے سال سے حاصل ہے کہ یہ نعت جو ہے 27 رمضان مبارک کو دادا دربار کی فضاؤں میں بھی وہاں پڑھی گئی. کیا بات ہے, خوبصورت. یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک قبولیت کی ایک
دگلیوان سے آتی ہے، جی پیش کرتا ہوں. جی جی. یہ اصل میں وہ قصیدے کی شکل میں اچھا جی. اپنے وطن کا ایک استغاثہ پیش کیا گیا. صحیح جی. پیش کرتا ہوں. صحیح جی. اے شاہ شہاں، اے جان جہاں، جانان جہاں، سلطان جہاں، واہ. تو شان جہاں، تو ہے تو جہاں، اے شاہ زماں، تجھ سے ہے زماں. واہ بڑا خوبصورت جی. اے نور ازل، اے صبح خلق، ہستی کی شفق، تو راز فلق. واہ. یہ غار ہیرا خلوت کا سما، وہ روز جزا جلوت کا جہاں. بہت اعلیٰ جی. اے مظہر کن، اے غایت کن، اے سر فقاں، اے راز جہاں. واہ. واحد سے احد، ایک راز عجب، گاہے ہو یہاں، گاہے ہو وہاں. واہ جی واہ. اے راہ خدا، اے نور خدا، اے سر خدا، محبوب خدا، ہستی سے تیری، اے راز نہاں، واللہ عیا، اللہ کا نشاں. کیا بات ہے جی. بڑا اعلیٰ. اے ماہ عرب، اے شاہ عرب، واہ. اے میر عرب بن عین عرب. آہا. یہ عجم و عرب، یہ شرق و غرب، دونوں ہی جہاں جھکتے ہیں یہاں. کیا بات ہے. اے نور خدا، اے خلق اولا، درشان ترا لولا کلمہ. صحیح جی. یہ ارض و فلک، یہ شمس و قمر، محور میں تیرے گردش کو یہاں. صحیح جی. یہ برگ و چمن، یہ سرو و سمن، مدحت میں تیری مسکائیں یہاں. کیا بات ہے. چہرہ ہے تیرا والشمس دہا، زلفوں کی لپٹ مہکائے جہاں. واہ جی واہ. والنجم اذا روداد سفر، واہ. سدرا سے ورا تھی موج سفر. صحیح. ما زاغ بصر، معراج سفر، پھر قصر دنا قربت کا مکان. واہ. قائم ہے تجھی سے فخر بیاں، لفظوں کا بھرم مانی کا جہاں. الفت سے تیری خلقت ہے عیاں، اے گنج نہاں، مخفی ہے کہاں. صحیح. محبوب ہو تم، محجوب ہیں ہم، اے سب سے حسیں، اے پردہ نشیں. واہ. سیرت ہے تیری قرآن میں بیاں، صورت ہے تیری وجہ اللہ عیاں. کیا بات ہے جی. اب اپنی مقصد کی طرف آ رہا ہوں. صحیح جی. مطلوب ازل، مقصود ابد، محمل کو ہٹا، اے شان خدا. واہ. تیری ہی طلب میں جان بلب، طالب ہے یہاں کل پاکستان. واہ. اب اس پاک وطن پر نظر کرم، اے ابر کرم از راہ کرم. شاہین کی جگہ کرگس ہے یہاں، ناقص ہے عمل، کامل ہے زیاں. واہ. یہ خاک وطن خوشبو ختن، پامال ہوئی نادار ہوئی. اے باد صبا چل تو ہی بتا، لے جائیں کہاں یہ ضبط فغاں. بہت اعلیٰ جی. بہت اعلیٰ. ویراں ہے نظر، بے کیف سفر، کچھ مردہ لگن، بازردہ وطن. کوتا ہے عمل پھر طول عمل، طاری ہے یہاں ایک خواب گراں. واہ. ظلمت میں گرے فرقوں میں بٹے، اپنوں کے جلے غیروں میں گھرے. وحدت ہو عطا، اے نور فشاں، اے فیض رساں، اے داد رساں. واہ جی. مشکل ہے کڑی امت پہ پڑی، شورش ہے بڑی بکھری ہے لڑی. اللہ اکبر. رحمت میں تیری وسعت ہے بڑی، دے ہم کو اما، اے جائے اما. واہ جی واہ. اے شاہ امم، ایک چشم کرم، جیسی بھی صحیح امت ہے یہی. واہ جی واہ. یعنی پاکستان. اے شاہ امم، ایک چشم کرم، جیسی بھی صحیح امت ہے یہی. مصباح خدا کر ہم کو عطا، ایک سوز نہاں، ایک برق تباں. واہ. اے ذات امی، اے وجہ یقین، اے نور مبین، دے فتح مبین. واہ جی واہ. ایک نام محمد صلی علی، ہم اہل وطن کا ورد زباں. مانا کہ نہیں اس تن میں کہیں وہ رمز بری، اے سرور دیں. واہ جی واہ. خالی ہے صبح، ساکن ہے لہو، ایک پھونک دے روح، اے روح دواں. واہ. ساقی کی نظر ہو جائے ادھر، پیمانہ بھرے محفل بھی سجے. سائے میں تیرے دن رات ڈھلے، ہم کو بھی ملے قدموں میں امان. واہ. واصف کو ملی ایک شان علی، نسبت ہے میری بس ایک یہی. کیا بات. ایک عرض خفی ہو جائے جلی، اظہر کی جبیں چوکھٹ کا نشان. بہت خوبصورت جی. یہ الحمدللہ ایک نعت کی شکل میں بہت خوبصورت جی. بہت خوبصورت جی. بہت خوبصورت. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ تھے جی، اور جاتے جاتے کچھ جملے ڈاکٹر صاحب کے، میں کیونکہ خود بڑا مداح ہوں، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی جو دوائی ہے وہ بھی کارگر ہے، ڈاکٹر صاحب کے جملے بھی بڑے کارگر ہیں. وہ جسم کے لیے دوائی ہے اور روح کے لیے جملے ہیں. میں کچھ ڈاکٹر صاحب کے جملے آپ کو پیش کرتا ہوں، اور پھر دیکھیے کہ ایک اصل ادیب، ایک فیض یافتہ ادیب، اس کی کیا شان ہوتی ہے جی. ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ زیر دست کو معاف کرنا، بالا دست ہونے کا صدقہ ادا کرنا ہے.
جی وہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے جو دریا میں نہ ڈالی جائے. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب, بڑا خوبصورت جی, پیش کرنے کا انداز نہیں آیا. بہت خوبصورت جی. آدھے رستے کا مسافر 2 منزلوں سے محروم ہوتا ہے. بہت خوبصورت. یعنی کہ ایک وہ منظر جو چھوڑ رہا ہے اور دوسرا وہ منظر جو جس کے لیے چھوڑ رہا ہے. کیا بات ہے. اور ایک بڑا ہی خوبصورت یہ جملہ کہ یاد روح کا سفر ہے, بڑا زبردست جی. اور ساتھ ہی ساتھ بڑا بول تول میں چھوٹا نکلتا ہے. بڑا بول تول میں چھوٹا نکلتا. کیا بات ہے. تو آج سامعین منزل کے مسافر ہمارے ساتھ ڈاکٹر اظہر وحید صاحب تھے. ڈاکٹر صاحب کی باتیں آپ نے سنی, یقیناً آپ کے پاس بھی محبت اور عقیدت ہوگی. میں میری ٹیم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. جی بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. سامعین اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. یہ ایک زندگی جو بے سمت ہے, اس میں ڈائریکشن نہیں ہے, اس میں ویژن نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ہمارا یہ پروگرام کوشش کرتا ہے کہ جو بے سمت زندگی ہے اس کو سمت ملے, جس کے پاس منزل نہیں ہے اس کو نشان منزل ملے, اور جس کے پاس کوئی مقصد حیات نہیں ہے اس کے پاس وہ مقصد آ جائے. اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.